بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ کشتی کیسے بنائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح کو کشتی بنانا سکھا دیں۔ تو حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق آپ ساگون کی لکڑی کے پٹرے چیر کر ان میں لوہے کی کیلیں ٹھونک ٹھونک کر ایک دوسرے سے جوڑتے تھے۔ اس کا سر اپنے مور کے سر کی طرح، پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح، چونچ باز کی چونچ کی طرح، پر شاہین کے پروں کی طرح اور چہرہ کبوتر کے چہرے کی طرح بنایا، اور اس کے 3 درجے بنائے۔ ایک قول ہے 7 درجے بنائے۔ لمبائی 1000 گز، چوڑائی 600 گز اور اونچائی 300 گز رکھی۔ ایک قول ہے کہ لمبائی 400 گز، چوڑائی 200 گز رکھی اور 7 درجے بنائے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 10 گز کا فاصلہ رکھا۔ ہر درجے کا ایک دروازہ بنایا اور انہیں لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کے ان پر زفت اور تارکول جیسا کالا تیل مل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کے چاروں طرف 4 کیلیں ٹھونکیں اور ہر کیل پر حرف عین نقش کر دیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کا فائدہ پوچھا۔ ارشاد فرمایا، یہ اصحاب محمد کے ناموں عتیق، عمر، عثمان اور علی کا پہلا حرف ہے۔ آپ نے اس میں پانی کے لیے ایک حوض بنایا، 6 مہینے کی خوراک رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ہیرا نازل فرما دیا جو سورج کی طرح چمکتا تھا، جس سے نمازوں کے اوقات اور شب و روز کی ساعتیں معلوم ہوتی تھیں۔ اس کام میں آپ کو ایک قول کے مطابق 40 سال کا وقت لگا۔ کہا گیا ہے کہ رات کو آپ کی قوم کے لوگ آتے تھے اور اسے جلانے کے لیے اس میں آگ ڈالتے تھے، مگر آگ اس میں کوئی اثر نہیں کرتی تھی، تو کہتے تھے یہ اس کے جادو کی طاقت ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بآواز بلند اسی زبان میں بولنے کی طاقت دی جسے لوگ جانتے تھے۔ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین، میں کشتی نجات ہوں، جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ بولے، نہیں، یہ سب تمہارا جادو ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے تمام چرند و پرند اور حشرات الارض کو آواز دی کہ سب عذاب نازل ہونے سے پہلے کشتی پر سوار ہونے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پیغام مشرق و مغرب تک پہنچا دیا، لہٰذا سب کے سب آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ہر قسم کا ایک ایک جوڑا چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ درختوں کی ہر قسم کو آپ کے پاس لے کر آئیں، تو وہ ہر قسم کا ایک ایک درخت لے آئیں۔ آپ نے پہلے درجے میں مردوں اور عورتوں کو سوار کیا، اور یہ کل 80 لوگ تھے، جن کے ساتھ ایک تابوت تھا۔ اس میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جسدہائے مبارک، حجر اسود، مقام ابراہیم اور جتنے انبیاء و مرسلین اس وقت تک تشریف فرما ہو چکے تھے، ان سب کے عصائے مبارک تھے۔ ہر عصا پر اس کے نبی کا اسم مبارک کندہ تھا۔ دوسرے درجے میں جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو سوار فرمایا، تیسرے میں پرندوں کو، چوتھے میں درختوں کو، پانچویں میں شیر اور شیرنی اور تمام درندوں کو، چھٹے میں سانپ بچھو کو، اور 7ویں درجے میں ہاتھی اور ہتھنی کو سوار کیا، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔